بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیب کے چیئرمین کنٹروورشل بنا دیے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ ہوگا؟ کیا نون لیگ کو اس کا فائدہ ہوگا؟ یا پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ 6 سے 8 لوگ ایسے ہیں جن کی انویسٹیگیشن جو ہے انڈر پروسیس ہے۔ ایک سوال ہے، چیئرمین نیب اگر کسی وجہ سے خود چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ ریزائن کر دیتے ہیں، جو کہ خود ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا ان طور پہ، لیکن وہ ریزائن خود کر سکتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو پھر نیا چیئرمین کیا منتخب ہو سکے گا؟ کیونکہ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہے، اور آلریڈی یہاں پہ الیکشن کمیشن میں 2-3 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، جہاں پہ آئین یہ کہتا ہے جناب کہ وہ سیٹیں فل ہونی چاہیے اپوزیشن اور حکومت کی مرضی سے، لیکن آج تک وہ اتفاق رائے وہاں پر نہیں ہو سکا۔ سو اس پوزیشن کے لیے، اس آفس کے لیے کیا اتفاق رائے ہو سکے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جو کہ آسرائیاں ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ چیئرمین نیب کو ہٹانا چاہتی ہے اور ایکٹنگ چیئرمین نیب سے سارے کام کروانا چاہتی ہے۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک یہاں پہ ڈیسیژن سپریم کورٹ کا موجود ہے، اور جو ایکٹنگ ہوگا، چاہے جس کو جو بھی نام دے دیں، اس کو چیئرمین کو وائس چیئرمین کہہ دیں، ایکٹنگ چیئرمین کہہ دیں، جو بھی نام آپ دینا چاہیں دے دیں، لیکن وہ کام نہیں کر سکتا اور جب تک ایک نیا چیئرمین منتخب نہ کیا جائے۔ سو اس ساری ایکسرسائز کو اگر دیکھا جائے تو اس ساری ایکسرسائز میں نقصان جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کو ہوگا۔ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس، جو آن گوئنگ پروسیس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس میں سلو پیس پہ چلی جائے گی اکاؤنٹیبلٹی، اور پروسیس جو ہے سارا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سلو پیس پہ چلا جائے گا، چاہے وہ کسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، چاہے وہ 6-8 لوگ جو پی ٹی آئی میں موجود ہیں ان کی جو انویسٹیگیشن انڈر پروسیس ہے، چاہے وہ ہو، چاہے پیپلز پارٹی والے ہوں، زرداری صاحب ہوں، یا نواز شریف صاحب ہوں، یعنی کہ نون لیگ والے ہوں، سب کا جو پروسیس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، ایک تو وہ سلو پیس پہ چلا جائے گا۔ سو ان سب چیزوں کا یہ جو کل ہم نے دیکھی، ایک ٹی وی چینل پہ ایک جناب آڈیو دیکھی اور چیئرمین نیب کے بارے میں دیکھی، وہ صحیح ہے، درست ہے، کیا ہے، وہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میں یہ صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کہاں کھڑی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ چائنا کے متوقع ہیں کہ جناب اتوار کے روز وہ پاکستان آئیں گے۔ اس وقت جب پورے ریجن میں حالات چینج ہو رہے ہیں تو وائس پریزیڈنٹ چائنا کا آنا پاکستان کے اندر ایک بہت اچھی خبر ہے یہ، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ اور ایک حکومت پروگرام لے کے آئی ہے جس کا نام ہے جناب کامیاب جوان پروگرام۔ کامیاب جوان پروگرام لے کے آئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لیے جناب 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کی ٹرانسپیرنسی کیا ہوگی؟ کیا اس کو کرسٹل کلیئر لوگوں کے سامنے رکھا جا سکے گا؟ کوئی گھپلا تو نہیں ہوگا، اس میں کوئی اس میں گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ اور اس سے کیا واقعی 10 لاکھ نوجوان جو ہیں پاکستان کے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب، ایک نیوٹرل اوپینین میں لینا چاہوں گا ان سے، ہماری انفارمیشن منسٹر صاحبہ ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ، اور عثمان ڈار صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان سب کے سامنے میں سوالات رکھوں گا اور چاہوں گا یہ کہ مجھے جوابات بھی اکارڈنگلی ملے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ آزاد الیکشن لڑے، یہ جو کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے اور یہ کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے چیئرمین نیب کو، اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ نمبر 1، یہ کیا فائدہ حکومت کو ہوگا، پی ٹی آئی کی حکومت کو ہوگا، یا پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر موجود ان لوگوں کو ہوگا جن لوگوں کے خلاف انکوائریز انڈر پروسیس ہیں؟ نمبر 1، یا آصف زرداری صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کے دوست احباب ہیں ان کے خلاف جو چل رہے ہیں کیسز نیب کے اندر، ان کو فائدہ پہنچے گا؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کو پہنچے گا، اور ان کے ساتھ جو ان کے نون لیگ کے جو کرتا دھرتا ہے ان کے خلاف جو چل رہے ہیں کیسز، ان کو فائدہ پہنچے گا؟ کس کو فائدہ پہنچے گا؟ جی دیکھیں رانا صاحب، یہ جو کنٹروورسی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو کہ ہم کل سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جس سے اپیرنٹلی ایک پارٹی کے لیڈر نے، پی ایم ایل این کے لیڈرشپ نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے اس معاملے کو پرسنل کہہ کے، پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا واضح موقف اس پہ آیا نہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 1، 2، 3 کر کے بینیفیشریز ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس پہ چند منٹ آپ کے میں اس پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ وہ یہ ہے رانا صاحب، دیکھیں اس ویڈیو کا آنا، اس آڈیو کا آنا، یہ کہاں سے آئی
یہ ویڈیو آئی جناب اور ایئر ہوئی ایک میڈیا ایڈوائزر جو پرائم منسٹر کے تھے ان کے ذاتی پرائیویٹ چینل کے اوپر. سو آبویسلی کسی اور چینل پہ جو حکومت کے حامی چینلز تھے ان میں سے کسی نے اس کو بریک نہیں کیا. جو حکومت کے مخالف چینلز تھے انہوں نے اس کو بریک نہیں کیا. اٹ سو ہیپنڈ کہ صرف اس چینل نے اس کو بریک کیا جس چینل کا مالک ڈیلی پرائم منسٹر ہاؤس میں میڈیا کے لوگوں سے صبح میٹنگ لیتے تھے, ان کو اٹینڈ کرتے تھے, اور وہ اسپیشل پروجیکٹس اور میڈیا کے ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے. یہ بات جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے کہ جب اس قسم کی کوئی چیز حکومتوں کے ہاتھ لگتی ہے تو وہ اپنے ٹرسٹڈ جو دوست اور لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اس کو چلواتے ہیں. تو یہ لگتا ایسے ہے, جو شواہد سامنے اس وقت تک آئے ہیں, کل کو کیا ہو مجھے نہیں اندازہ, اس وقت تک انفارمیشن کے مطابق اگر ڈاٹس کو جوڑا جائے تو لگتا ہے کہ حکومت نے اپنے آدمی کے تھرو یہ خبر لیک کروائی, اور یہ ویڈیو جو ہے اس کو ایئر کروایا, اور اس کا فی الوقت تو ایسے لگتا ہے کہ حکومت کو کیونکہ میڈیا ایڈوائزر کو سیک کرنا پڑا, ان کے چینل کے اوپر ایف آئی آر دینی پڑی, جگہ جگہ پہ یہ چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ یہ حکومت نے کروایا ہے. تو بظاہر اس وقت ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت کسی بہت بڑے مسئلے کا شکار ہو چکی ہے اور اس سے ان کا نقصان ہو سکتا ہے. بظاہر اس وقت وہ لوزر سچویشن کے اندر ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن زیادہ دیر تک نہیں رہے گی. اس کے بعد نون لیگ کے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ چیئرمین نیب کو ہانٹ کریں گے. پیپلز پارٹی کے اوپر جب ہاتھ سخت کیا جائے گا وہ بھی اس کو ریفر کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں میں سے کوئی آدمی چیئرمین صاحب کی ان ویڈیوز, ایلیجڈ ویڈیوز جو ہیں ان کو لے کے کوئی پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی جائے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹرولز ہی جو کہ بڑے بدنام ہیں پورے پاکستان میں, لوگوں کے دے گو آفٹر پیپل, اور ان کے ہاتھوں سے اینکرز, سیاستدان اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. تو وہ بھی جس وقت فیصل واڈا یا پرویز خٹک کے اوپر ہاتھ اگلے ہفتے ڈیٹ میں سخت کیا جائے گا تو وہ بھی جو ہے چیئرمین صاحب کو سوشل میڈیا پہ جو ہے اور نیب کو کنٹروورشل کریں گے. سو فی الوقت تو شاید ایسے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ لوزر اینڈ کے اوپر ہے, مگر 3-4 دن کی خاموشی اور کنٹرول کے بعد جو ہے وہ اچانک ساری کی ساری چیزیں میرے تجزیے کے مطابق تمام پارٹیوں کی اندر نیب کیسز موجود ہیں, نیب زدہ لوگ موجود ہیں ان تمام پارٹیوں کے, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے منسٹر, سابقہ منسٹر, موجودہ منسٹر اس وقت جو ہے وہ سمن ہو رہے ہیں. تو ابھی فار آپٹکس تو یہ سارے چپ ہیں, مگر 2-3 دنوں 4 دنوں کے بعد یہ سب کے سب جو ہیں یہ بولنا شروع کر دیں گے. دیکھیں بحیثیت پی ٹی آئی پارٹی کو نقصان ہے, بحیثیت پی ٹی آئی حکومت پرائم منسٹر. میرا ایک سوال سن لیجیے, سوال میرا سن لیجیے, آپ پھر جیسے مناسب سمجھیں آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے, دیکھیں اگر آپ ایک چیئرمین نیب کو کنٹروورشل بن گئے ہیں یا بنا رہے ہیں فار ون ریزن اور دی ادر, ٹھیک ہے, یہ آڈیو جو ہے یہ چیئرمین نیب کی ہے نہیں ہے, میں اس کے چکر میں نہیں پڑ رہا, نئی ہے پرانی ہے میں اس چکر میں بھی نہیں پڑ رہا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جناب ایک چیئرمین نیب ہے اور اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن, اگر دیکھا جائے اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے اس وقت اگر دیکھا جائے, اور اس وقت کئی پوسٹیں ایسی بھی خالی پڑی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کی جو کہ پچھلے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس پہ ابھی تک ڈیسیژن نہیں ہو سکا, صرف اس لیے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ان کے نام جو ہیں ان پہ متفق نہیں ہو سکی. سو اگر یہ ایک نیا کام شروع ہو جائے گا, یعنی کہ چیئرمین نیب اگر سپوزڈلی فار ون ریزن اور دی ادر یا اس کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے یا ریزائن کرنا پڑ جاتا ہے چیئرمین نیب کو, تو ایکٹنگ چیئرمین جو ہوگا نیب کا جی اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے ہیں. اگر ایکٹنگ چیئرمین نیب آئے گا تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ صحیح طریقے سے جاری نہیں رہ سکے گا, اس کا پیس جو ہے وہ سلو ہو جائے گا.
اور سیکنڈلی یہ جو چل رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی آن زرداری صاحب اینڈ کمپنی اینڈ میاں نواز شریف اینڈ کمپنی، اور کچھ لوگوں کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی نام ہیں، 6-8 لوگوں کے نام ہیں جو جن کی انڈر پروسیس ہے انویسٹیگیشن، تو پھر یہ سارا پروسیس اکاؤنٹیبلٹی کا تو کمپرومائز ہو جائے گا. سو اس میں فائدہ کس کا ہوا پھر؟ میرے تجزیے کے مطابق ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹ بینیفیشری از دی گورنمنٹ اینڈ دی پرائم منسٹر از کیبنٹ. وائی؟ کیونکہ کوئی چیئرمین آ جائے، کوئی تبدیل ہو جائے، کوئی ریزائن کر کے چلا جائے، کوئی نیا آ جائے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو اسی تختے پہ لٹکے ہوئے ہیں. وہ کسی چیئرمین کے تبدیل ہونے سے ان کی جان نہیں چھوٹنی. یاد رکھیے گا، چیئرمین نیا بھی آ جائے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل، لیکن اگر نیا آئے گا تو اس وقت نا، لیکن ایکٹنگ جو چیئرمین ہے وہ کیا کرے گا؟ سو الٹیمیٹ بینیفیشری یہی ہے، انہی کے کیبنٹ کی 3-4، because they could not find any other way to remove him because opposition leader was not on the same page with him. That's why شاید کوئی ہاک ایلیمنٹس تھے جنہوں نے سوچا کہ یہ کام ایسے ہو سکتا ہے. اب آپ کی بات کی طرف آتے ہوئے کہ ایکٹنگ چیئرمین کے اختیارات نہیں ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایکٹنگ چیئرمین ہے اس کے اپوائنٹ ہونے کے واضح چیزیں ہیں جو قانون کے اندر واضح ہیں. ایک تو مطلب ہے کہ وہ خود ریزائن کر کے اگر چلے جائیں، جیسے آپ نے کہا اگر ریزائن کر کے چلے جائیں تو ایکٹنگ چیئرمین آ سکتا ہے، یہ آپ نے کہا کیوں رانا صاحب؟ جی میں نے یہی کہا، لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایکٹنگ چیئرمین جو ہے اس کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ اگر چیئرمین ریزائن کر کے چلا جائے تو ایکٹنگ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، نائب ایکٹنگ چیئرمین نہیں آ سکتا. یہ چودھری افتخار صاحب کی بڑی واضح ججمنٹ ہے. جس وقت زرداری صاحب نے چیئرمین کے دور میں چیئرمین نیب کو ہٹا دیا گیا تھا اور ڈپٹی چیئرمین قاضی کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ایز این ایکٹنگ چیئرمین، تو وہ 2 مہینے تک ایز این ایکٹنگ چیئرمین کام کرتے رہے. تو اس پہ افتخار چودھری صاحب نے نوٹس لیا، یہ کیس چلا سپریم کورٹ میں. اس پہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ ان دی ایبسنس آف دی چیئرمین اگر چلا جائے، چھوڑ کے چلا جائے، ریزائن کر جائے، بیماری کی وجہ سے چلا جائے تو ایکٹنگ چیئرمین نہیں آ سکتا. پھر آپ کو نیا چیئرمین لگانا پڑے گا. ایکٹنگ چیئرمین کے کام کرنے کے لیے بھی سبسٹینشلی اسٹرانگ چیئرمین کا اوپر ہونا ضروری ہے. وہ چھٹی پہ چلا جائے تو ڈپٹی چیئرمین ایکٹنگ چیئرمین کے تحت کام کر سکتا ہے. اس چیئرمین کا ہونا وہاں پہ ضروری ہے. جو میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے جو شریف برادران کے خلاف ہو یا فار دیٹ میٹر زرداری صاحب کے اور ان کے ساتھ جو دوست احباب ہیں ان کے خلاف ہو، یا فار دیٹ میٹر جو انڈر پروسیس ہے انویسٹیگیشن پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف، وہ ساری کمپرومائز ہو جائے گی. دیٹ مینس کہ اوور آل سارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا. دیکھیں اب مجھے تو یہ کمپرومائز آپ نے بہت بڑا لفظ کہہ دیا ہے، اس لیے کہ یہ نیا چیئرمین آپ بنا نہیں سکیں گے، نئے چیئرمین کے نام پہ اتفاق ہو نہیں سکے گا تو کمپرومائز ہی ہوگا نا. ہاں بس میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. اسی لیے تو گورنمنٹ چاہتی ہے نا کہ چیئرمین کنٹروورشل ہو گیا ہے. شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ گورنمنٹ کو ہوگا. اگر اس کا فائدہ اگر آپ کے مطابق اگر گورنمنٹ کو ہوگا تو مجھے سمجھائیں کہ کل کو گورنمنٹ کیا چیز لے کے جائے گی لوگوں کے سامنے کہ جناب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکی. یہ گورنمنٹ اپنے ہر پرنسپل سٹینڈ سے واپس ہٹی ہے اور بعد میں اس کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو پبلک میں جانے جونے کا نہ کوئی ڈر ہے اس حکومت کو، اور نہ ان کو کوئی پبلک کا اتنا کوئی ان کو خوف ہے. تو یہ پبلک شبلک جدوں بندے حکومت پہ جاتے ہیں پھر یہ پبلک شبلک یاد کوئی نہیں آتی بندے نوں. چلو ٹھیک. تو بیسیکلی ان تینوں پارٹیوں میں نیب زدہ چور موجود ہیں، جس کی وجہ سے اندر خانے ان کے دلوں میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ چلو جی ایک چیئرمین نیب کنٹروورشل ہوا، اب جب یہ کوئی سخت کام کرے گا اسی پھر انہوں دب کے رکھاں گے سوشل میڈیا پہ تو سانو کوئی ریلیف سلیپ مل جائے گا. حکومت بھی خوش، اپوزیشن بھی خوش. کتنی اعلیٰ اسکیم ہے رانا صاحب، کتنی اعلیٰ اسکیم. اسکیم کیڑی ہوئی من تو نہیں سمجھے. اسکیم تو میں ویسے آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. پارشلی ہو سکتا ہے حکومت کو فائدہ ہو کہ اس کے 6-8 بندے جو ہیں بچ جائیں گے جو کہ انڈر پروسیس ہے، جن کی انویسٹیگیشن جو حکومت کے اندر موجود ہے یا پی ٹی آئی کے ریکس میں ہے.
لیکن باقی جو لوگ ہیں جو مین جو اکاؤنٹیبلٹی ہے جو آصف زرداری صاحب کی ہے یا پیپلز پارٹی والوں کی ہے یا نون لیگ کی ہے یا نواز شریف صاحب کی ہے, اس پہ بھی انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی اور کمپرومائز ہو جائے گی. اچھا میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں رانا صاحب. جی میرے لیے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پرائم منسٹر عمران کو بھی ان چیزوں کا پتہ نہ ہو. میرا خیال ہے کہ ان کی کیبنٹ میں سے 2-4 لوگ جو کہ پورا اختیار رکھتے ہیں پرائم منسٹر کا, انہوں نے شاید پرائم منسٹر سے اجازت لیے بغیر اور اداروں کو کانفیڈنس میں لیے بغیر یہ کام کر دیا ہے, اور اب اس کا کانسیکوینس اگر اس کو تحقیق کی جائے تو وہ 2-4 نام بھی سامنے آ سکتے ہیں. اطلاعات میری یہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے چائنا کے وہ اتوار کے روز آ رہے ہیں. واٹ از آن دا ایجنڈا جی, ایجنڈے پہ کیا چیزیں ہیں؟ اب چھوٹی عید پہ فیل بگ اینڈ اسٹینڈ ٹال. زندگی سے کہو whatever it takes, I have it all. فردوس عاشق کمان صاحبہ کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں جی؟ جی اللہ کا شکر, جی اللہ کا شکر. اچھا یہ مجھے بتائیں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ کمپرومائز ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ اگر چیئرمین نیب کسی وجہ سے خود چھوڑ دیتے ہیں, کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے, ان کو خود چھوڑ دیتے ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی کونسل انہیں کہے جناب کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر لیں, تو پھر اس کے بعد ایکٹنگ چیئرمین جو ہے اختیار اس کے پاس ہوتا کوئی نہیں ہے, اور وہ سارا جو نیب ہے اس کو لے کے اپنے کندھوں پہ تو چل ہی نہیں سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے. سو نیا چیئرمین بنانا پڑے گا. نیا چیئرمین بنانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کیا ایک پیج پہ ہے, کیونکہ آگے الیکشن کمیشن کی کچھ پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں جہاں پہ اپوزیشن اور حکومت نے مل کے وہ بندے جو ہیں وہ نومینیٹ کرنے تھے, آج تک وہ نہیں ہو پائے. تو آپ کے خیال میں نیا چیئرمین نومینیٹ ہو سکے گا, اور اگر نہیں ہو سکے گا تو پھر یہ سب اپوزیشن والے تو سارے آپ لوگوں پہ انگلیاں اٹھائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے رانا صاحب کہ یہ چیئرمین کہیں نہیں جا رہے, یہ نون لیگ کی یا اپوزیشن کی یا اوورآل کچھ ایسے ہمارے فیکٹر اور ایلیمنٹ معاشرے کے اندر موجود رہتے ہیں جو ہمیشہ بلیک میل کر کے اپنے مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے اداروں کے ہیڈز کو پریشرائز کرنے کی ٹرکس استعمال کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی کوئی نئی واردات نہیں ہوئی ہے. ہمیشہ یہ جب بھی بند گلی میں طاقتور لوگ پہنچ جاتے ہیں, جب ان کے پاس اپنی بے گناہی کے لیے کہنے کے لیے کچھ نہ بچے, تو پھر وہ ادھر ادھر سے وہ روایتی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. ان جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ذمہ دار افراد ہیں جنہوں نے ان کی قسمت کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ایک روایتی ٹرینڈ ہے, روایتی ہتھ کنڈے ہیں جن کی زد میں انفارچونیٹلی چیئرمین نیب کو لایا گیا ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ کسی کی ذاتی زندگی اور ان کی نجی زندگی کے حوالے سے ان کو مینج کرنا, مینوور کرنا, پھر پلانٹ کرنا, یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرتی جو ایک کہہ لیں کہ دیوالیہ پن ہے اس کی نشاندہی کرتی ہیں. ہمیں بینگ اے گورنمنٹ اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے, امپاور کرنا ہے اور ان کی طاقت کو بڑھانا ہے. اداروں کو کمزور کرنے کی کسی بھی سازش میں نہ حکومت حصے دار ہو سکتی ہے, اور نہ کبھی بھی ہم یہ چاہیں گے کہ یہ احتساب کا جو عمل ہے یہ رکے اور آگے نہ بڑھے, اور یا جو ایک آئینی اور قانونی کردار ہے چیئرمین نیب کا وہ کسی جگہ پہ سختے کا شکار ہو جائے اور طاقتور لوگ جو ہیں اس کو مینوور کر لیں اس قسم کی پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت ابہام جو پیدا کر رہی ہے, کیونکہ ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے سامنے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی نجی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں, اور پی ایم ایل این کے جو لیڈرز اور کارکنان ہیں وہ اس سے لا تعلق رہیں. تو دوسری طرف جو پارٹی کے اندر کا بیانیہ
وہ کسی اپنی خواہشات کو جن کے خلاف نیب جو ہے وہ منطقی انجام پہ چیزیں لے کے آ چکی ہے، ان کو یہ ایک آکسیجن سلنڈر ملا ہے، اس قسم کی من گھڑت بے بنیاد گفتگو جو ہے اور ناشائستہ الفاظ جو ان کو دستیاب ہوئے ہیں اور وہ ٹیپ کی آڑ میں ادارے کے سربراہ کو اپنے پاؤں کے نیچے لانا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس قسم کے مینجڈ کانٹینٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ نون لیگ کا اپنا بیانیہ کون سا ہے، کیونکہ نون لیگ کا اگر تتر بتر بیانیہ ہے، انتشار کا شکار بیانیہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفادات کا بیانیہ ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مفادات کے لیے مینج کرنا چاہ رہا ہے اس قسم کی کانٹینٹ سے، اخلاق سے گھری گفتگو کو۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیجیے جی، ایک بڑا اہم سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ اطلاعات میری یہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے چائنا کے وہ اتوار کے روز آ رہے ہیں، واٹ از آن دا ایجنڈا جی، ایجنڈے پہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ امپورٹنٹ بائی لیٹرل ٹرپ ہے اور اس بائی لیٹرل ٹرپ میں بہت سارے ایشوز جو دونوں ممالک کے درمیان چل رہے ہیں، اس میں اسٹریٹجک بھی ہیں، اس میں ٹریڈ بھی ہے، اس کے اندر ڈیفرنٹ اکنامک انگیجمنٹ اسٹریٹجی بھی ہیں، اس کے اندر پبلک اور سوشل سیکٹر انٹرسٹ کے پروجیکٹس بھی ہیں، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے اور وائس پریزیڈنٹ آف چائنا جو ہے وہ پاکستان آنا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی لیڈرشپ پہ اعتماد کا اظہار کرنا، اس وزٹ کو ہم الٹیمیٹلی پاکستان کے جو اکنامک فرنٹ پہ چیلنجز ہیں ان کو سٹیبلائز کرنے میں اور اوورآل جو ہمارے دو طرفہ معاہدے ہیں ان کو نچلی سطح پہ امپلیمنٹ کرانے کے اندر جو اوورآل انیشیٹیوز ہیں ان کو سمجھنے میں، جانچنے میں اور اس کا جائزہ لینے میں مدد ملے گی۔ یہ ٹرپ ایک وے فارورڈ بنے گا آپ کی فیوچر انگیجمنٹ اسٹریٹجیز کو نیچے عوام تک منتقل کرنے کا۔ کیا اکنامک چیلنجز جو ہے ان کو ایڈریس کرے گا چائنیز وائس پریزیڈنٹ صاحب جو آئیں گے ابھی، ان کو ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے سی پیک تو آپ کی ہر ڈسکشن کا ایک اور پرائم ایجنڈا رہا ہے، لیکن چونکہ صرف سی پیک ہی ایک انیشیٹو نہیں ہے جو چائنا کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں، دیر آر ملٹیپل ادر بائی لیٹرل انیشیٹیوز، تو سی پیک ول بی ون آف دیم، لیکن باقی ایشوز پہ بھی بات ہوگی۔ اچھا چلیں، کوئی ایسی چیز آپ بتانا چاہیں گی جو اس میں کوئی بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ چیز ہو، وائس پریزیڈنٹ جو آ رہے ہیں چائنا کے جی، کوئی ایسی چیز which is like out of the box؟ یہ ہمارے اس کے پورے اندر ریجن میں حالات چینج ہو ہمارا رہے ہیں۔ فری ٹریڈ جی آف کورس جی، ظاہر ہے ہمارے ریجنل ایشوز جو ہیں وہ افغانستان ہو یا ہندوستان ہو یا ایران ہو، یہ ایک بڑا ریجن کے اندر امپورٹنٹ ٹرپ ہے اور خاص طور پہ انڈیا کے الیکشن کے بعد مودی صاحب کا اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھنا اور اوورآل جو پینڈولس آف پاور ہے اس کو ریجن میں کس طرح جو ہے سٹیبل رکھا جا سکتا ہے اور کس طرح جو ہے تمام ریجن کے ممالک جو ہیں وہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ایک پیسفل ریجن بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور پھر یہ اس ریجن کی ترقی اور خوشحالی کو چائنا اور پاکستان مل کے کس طرح انشور کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک کلیدی پارٹنر ہے۔ چائنا ہمیشہ پاکستان کا بیڈ ٹائم اینڈ گڈ ٹائم فرینڈ رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اس دورے سے ہمیں خطے کے فیوچرسٹک حد و حال کو طے کرنے میں مدد ملے گی اور الٹیمیٹلی اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام پہ آئیں گے اور پاکستان کے اندر اکنامک فرنٹ میں ہمیں سٹیبلٹی نظر آئے گی۔ عثمان ڈار صاحب، کامیاب جوان پروگرام
آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ 100 ارب روپیہ جو ہے مختص کیا ہے جناب حکومت پاکستان نے، 8 ماہ میں آپ نے جناب یہ سارا پروگرام تشکیل دیا، 10 لاکھ نوجوانوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ یہ کامیاب جوان پروگرام ہے کیا؟ عثمان ڈار صاحب، کامیاب جوان پروگرام آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ 100 ارب روپیہ جو ہے مختص کیا ہے جناب حکومت پاکستان نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے، 8 ماہ میں آپ نے جناب یہ سارا پروگرام تشکیل دیا، 10 لاکھ نوجوانوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ یہ کامیاب جوان پروگرام ہے کیا؟ لیکن صاحب بنیادی طور پہ جو یہ نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اور اس کی جو ٹیگ لائن ہم نے پرائم منسٹر کامیاب جوان پروگرام اس لیے رکھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور ہماری حکومت کا یہ مشن ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو زندگی کے ہر میدان میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کریں۔ وہ کیسے ہوگا؟ کیسے 100 ارب روپیہ لائے کہاں سے آپ؟ دیکھیں یہ تو سارا کمرشل بینکس کے تھرو پروجیکٹ ہوگا، اچھا، سبسڈائز لون ہوں گے، اس کے باقاعدہ ایک یہ یوتھ سوشو اکنامک ماشاء اللہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں ہر اچھے کام کے لیے پیسے موجود ہیں، لیکن اس طرح کی سبسڈی جیسے بجلی میں دیتے رہے ہیں ایک امیر کا سوئمنگ پول کو گرم کرنے کے لیے تو اس کے اوپر بھی سبسڈی جاری تھی، ایسی سبسڈی نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کے نوجوانوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم سبسڈائز لون دیں گے۔ اینڈ آف دا ڈے دے ول کنٹریبیوٹ ان دا کنٹریز اکانومی۔ یہ اگلے 4 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن جو ہمارا فرسٹ فیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا زبردست اکنامک امپاورمنٹ پروگرام ہے کہ یہ جو 4 سال کا پروگرام ہے اس کو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے نتائج اگلے 2 سال میں اچیو کر لیں گے۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیں اس کے 4 ٹیئرز ہیں۔ پہلا ٹیئر ہے رورل یوتھ کے لیے، جو وہ ہمارے نوجوان جو 25-30% اس آبادی کا حصہ ہیں جن کو مشکلات کا سامنا ہے، جن کے پاس بالکل وسائل نہیں ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے، تو ان کو ہم گرانٹس دینے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی فرسٹ ایئر ہے اور اس کے 50,000 ہاؤس ہولڈ انشاءاللہ اس میں ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جو رورل یوتھ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کون کرے گا؟ یہ جیسے بسپ کا سروے موجود ہے، بسپ کا ڈیٹا استعمال کریں گے اور بسپ کے ڈیٹے کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان میں جس کا ڈیٹا کچھ ڈیٹا آبسلیٹ ہو چکے ہیں اس پہ سروے جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے 2019 جنوری فیبری میں نیا آ جائے گا اور جب نیکسٹ ایئر پہ جائیں گے تو ہم نئے اسٹیٹسٹکس کو لے لیں گے۔ جو اس کا سیکنڈ ایئر ہے وہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن والوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اس میں انٹرسٹ اور کولیٹرل فری لونز دیے جا رہے ہیں جو 10,000 سے 1 لاکھ تک ہوں گے۔ بنیادی طور پہ کوئی ایسا شخص جو ایک سیلف امپلائمنٹ کی طرف جانا چاہ رہا ہے، اگر کوئی ریڈی بان ہے یا کوئی پنکچر شاپ کھولنا چاہ رہا ہے اس کے لیے۔ جو اس کا تھرڈ ایئر ہے وہ مائکرو فائنینسنگ ہے، 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کا ہے، 6% کہہ لیں اس کا انٹرسٹ ہے، کلین لینڈنگ ہے۔ 6% ہاں کلین لینڈنگ ہے، کلین لینڈنگ ہے۔ کوئی بینک جڑی 17% دے رہی ہے، 17-18% تے بڑھتا ہے جا کے سارا کام، 6% کس طرح دے رہی ہے؟ دیکھیں یہی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہی وہ سپورٹ ہے جو ہم پاکستان کے نوجوانوں کو دینے جا رہے ہیں، اور وہ میرے تمام نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں اور وہ زندگی کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ انہیں سپورٹ کر رہی ہے سبسڈائز لون دے کے۔ جو سیکنڈ ایئر ہے اس کا جو 5 لاکھ سے 50 لاکھ کا ہے، جس کو ہم اسمال کہہ لیں لونز کہہ رہے ہیں، اس میں 8% ہے، 2% زیادہ ہے۔ 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک کا اس میں 8% ہے۔ 8%۔ بنیادی طور پہ یہ جو چاروں ٹیئرز ہیں، اگر آپ پہلے ٹیئر دیکھیں گرانٹ سے اپ ٹو 50 لاکھ، اس کا جو سارا گرافیکل اگر میں بات کروں تو اس میں ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہے کہ ہم ایک پور یوتھ کو اس کو ہم پاورٹی سے پراسپیرٹی کی طرف لے کے آئیں گے۔ میں ذرا ایک چیز سمجھنا چاہوں گا، دیکھیں ایک بندہ ہے اس کو 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک کا لون چاہیے، اگر سپوزٹلی آپ لوگ اس کو، پہلے تو بات یہ شارٹ لسٹ کیسے ہوگا، وہ نمبر 1، نمبر 2 اس کو لون بینک دے گا، آپ بینک سے لے کے دیں گے لون؟ بینک کمرشل بینکس ہوں گے، نیشنل بینک ہے، پنجاب بینک ہے، ہیبر بینک ہے، لیکن وہ تمام پیچھے جو سبسڈی کی کنٹریبیوشن ہے وہ گورنمنٹ دینے جا رہی ہے۔ اور یہ اس کی ہاں وہی تو وہ جو ڈفرینس آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ ویسے اگر لون لینے جائے گا تو اس کو 17-18% ہے۔ دین 1 سے 5 لاکھ جس پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کلین لینڈنگ ہے، کولیٹرل مانگیں گے۔ اور آپ کا یہ جو اوبر اور کریم کے پروجیکٹس ہیں، انٹرپرینیورشپ پروموٹ ہونے جا رہی ہے۔ میری جے ایس بینک کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس 7-8 ہزار اپلیکیشن پروسیس میں پڑی ہیں، جس دن یہ کامیاب جوان پروگرام ایکٹیویٹ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد ہو جائے گا تو وہ تمام انٹرپرینیورز اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دیکھیں آسان بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسے پروگرام ہوئے ہیں۔
اس کا اور ماضی کا موازنہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم خالی پیسہ ڈسبرس کرنے نہیں جا رہے ہیں, ہم کمپلیٹ ہینڈ ہولڈنگ اپروچ سے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک پرائم منسٹر سٹارٹ اپ پاکستان لے کے آ رہے ہیں جس میں وہ تمام پڑھے لکھے نوجوان, تمام ہنرمند نوجوان جن کو وسائل کی کمی تھی, جن کے سامنے کوئی بزنس کھڑا نہیں تھا یا کوئی بزنس پروپوزل تھا, اس کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں. یہ نہیں کہ حالی ہم نے بینکوں کو کہا جی پیسہ دینا. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ جو چل رہا ہے پروجیکٹ, اس میں جتنے آپ کے 20-25 ہزار انجینئر ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہی ہیں اسٹیٹسٹکس, وہ جاب لیس ہیں, ان کی جو نئی سٹارٹ اپ کمپنیز ہیں اسی کامیاب جوان پروجیکٹ سے وہ بینک سے لون لیتے ہیں, اپنی سٹارٹ اپ کمپنی میں ڈالتے ہیں. اور آپ کا سامنے جو ہمارا 25,000 ماڈل ولیجز کا پروجیکٹ کھڑا ہے, ہمارا ہاؤسنگ پروجیکٹ اور کامیاب جوان ایک سٹارٹ اپ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کی طرف ہم بڑھنے لگے ہیں. عید کے بعد باقاعدہ جو 100 سٹارٹ اپ کمپنیز ہیں اس کا ایک کنونشن کرنے جا رہے ہیں. اس میں ٹورزم بھی ہے, پوسٹل بھی ہے, جتنے بھی ہیں. اس کے علاوہ ہم یونیورسٹیز کے 10 لاکھ اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ تعالی ٹریننگ دینے جا رہے ہیں, ایک ڈیجیٹل انکوبیشن کی طرف جا رہے ہیں. جتنی بھی امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس وقت دنیا میں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے 6 سے 7 جیسے بلاک چین, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیسے پروموٹ کریں گے آپ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگر پروموٹ کریں گے وچ از ویری مچ ان آل اوور دا ورلڈ, تو اس کو اگر آپ ان کریں گے تو باقی لوگ جو ہیں جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ تو ختم ہو جائے گی, اور لوگوں کے جواب سے ختم ہو جانے گے. رانا صاحب یہ تو پھر ایک سائیکل ہے دنیا میں. اگر آپ اس کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں بتا دیں. دیکھیں دنیا کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو ٹیکنالوجی کی طرف بھی جانا ہے, اپنے لوگوں کو لے کے جانا ہے. ٹرانسپیرنسی اس کی رکھنے کے لیے ایک تو ہم کامیاب جوان پورٹل لے کے آ رہے ہیں. جو نوجوان ہیں جس کو بھی جو مسائل ہوں گے وہ وہاں کے اپنے مسائل ایڈریس کر سکیں گے. جہاں تک لون سسٹم کی بات ہے اس کا ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا ہے, سمیڈا آن بورڈ ہے, جو بھی نوجوان بزنس پروپوزل لے کے آئے گا اس کی ایویلیویشن کر کے اسے لون دے دیا جائے گا. بنیادی طور پہ دیکھیں جب تک ہم ملک کے اندر اگلے 2 سال میں جو اس پروگرام سے ہمارا ٹارگٹ ہے, جیسے میں 10 لاکھ نوجوانوں کے بینیفٹ کی بات کر رہا ہوں یا روزگار کی بات کر رہا ہوں, 1.5 لاکھ انٹرپرینیورز اس پروگرام سے انشاءاللہ تعالی فائدہ اٹھائیں گے, جو ایک ایوریج 6 سے 7 لوگوں کی جاب بھی کریٹ کریں گے. اگر ہم نے جو ہماری گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ تعالی 1 کروڑ جابز کا جو ہم نے پاکستانیوں سے وعدہ کیا, اس کے لیے جب ہم اگلے 5 سالوں میں 5 سے 7 لاکھ بزنس انٹرپرینیورز پیدا نہیں کرتے, ہم اس ٹارگٹ کو بھی اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ اس طرف 1 کروڑ نوکریوں کا جو ہم نے قوم سے وعدہ کیا اس طرف کا یہ کہہ لیں کہ ایک سفر کا آغاز ہے. سو اٹس اے فرسٹ اسٹیپ. آپ اس میں سے 1 کروڑ نوکریوں میں سے 10 لاکھ لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں انٹرپرینور جو ہماری ایک پرائم منسٹر انٹرنشپ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے, ٹوٹل ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ آ رہے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ جو ہنرمند جوان ہے وہ بھی اسی کامیاب جوان کا ایک حصہ ہے, جس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہائی اینڈ ٹریننگ دیں. جو ایک ٹریڈیشنل ٹریننگ چل رہی تھی آپ کی ٹیورڈ سیکٹر میں, ڈینٹنگ, پینٹنگ, آپ کے پلمبرز, الیکٹریشنز, ہاسپٹیلٹی سائڈ کی, اس کو تو ری ویمپ کر رہے ہیں. اس کے 300 ہم نے ٹیورڈ سیکٹر کے جو بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہیں انہیں پک کیا ہے اور ساتھ HEC کو آن بورڈ کیا ہے, تاکہ جو بنیادی طور پہ جب تک ہم اپنے نوجوانوں کو اسکل ٹرین نہیں کریں گے, ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, چاہے ہماری انٹرنل مارکیٹ ہے, چاہے پاکستان کی اپنی ہوم انڈسٹری ہے, چاہے آپ کی اوورسیز جاب مارکیٹ ہے, پھر وہاں کمپٹیشن کا سامنا ہوگا. اور جو چوتھی بہت بڑی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کامیاب جوان ایک امپلائمنٹ ایکسچینج ایسا اسکل میچ پورٹل لے کے آ رہے ہیں, جس میں پاکستان کے تمام نوجوان چاہے پڑھے لکھے ہنرمند جتنے بھی ہیں وہ ایک طرف ہوں گے. آپ کی سپلائی سائڈ میں, ڈیمانڈ سائڈ میں آپ کا گورنمنٹ سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے, جس میں بلو کالر جاب, وائٹ کالر جاب, گورنمنٹ جاب, تمام چیزیں ڈسپلے ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کا کامیاب جوان پروگرام ہے اس کے ذریعے پاکستان کے نوجوان کم از کم پہلے فیز میں 10 لاکھ نوجوان اس کا سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے, اور ان کو بھرپور موقع دیا جائے گا پاؤں پہ کھڑا کرنے کا اور پاکستان کو آگے لے جانے کا. چلیں جی, لیٹس سی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جناب یہ سکسیزفل ہو پروگرام, اور ٹرانسپیرنسی اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹرانسپیرنسی اس کی ہوگی تو میرے خیال میں لوگوں کو انکریجمنٹ ملے گی. اور اتنے رف حالات ہیں, اتنے مشکل حالات ہیں پورے ریجن میں, صرف پاکستان میں نہیں پورے ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا. اکنامک کنڈیشنز ہیں, سوئر اکنامک ایشوز ہیں, لیکن اگر یہ ریلیف دے دیتی ہے PTI کی گورنمنٹ تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی
گیم چینجر تھی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.